अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। कुछ तो ऐसा मसला है हमारे माहौल में, हमारी तरबियत में या फिर हमारे इर्द गिर्द मौजूद हमारे रिश्तों में कि हर लड़की ब्याह कर बैरूने मुल्क ससुराली रिश्तों से आज़ाद खुद मुख्तार शहजादियों की सी आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखती है। हमारे मुआशरे में इसे कोई बुराई भी नहीं समझा जाता। हर लड़की के वालिदैन की भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात होते हैं। अपने घर में तो वो सुघड़ घरेलू बहू लाना चाहते हैं जो कि ससुराल को ससुराल न समझे बल्कि अपने सगे रिश्तों की तरह सबको साथ लेकर चलने का हुनर जानती हो। सास को माँ की जगह, ससुर को बाप की जगह तो नंदो देवरों को बहन भाइयों का रुतबा देना जानती हो, मगर अपनी बेटियां एक आज़ाद लड़के के हाथ में ही देना चाहते हैं जिस पर रिश्तों का कोई बोझ ना हो। कुछ ऐसे ही ख्वाब ताबिंदा के भी थे। वो भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहां थी, लेकिन आज उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि उसकी झोली में सिर्फ खसारा ही खसारा आया था। ज़िंदगी तो उसकी नंदे गुजार रही हैं। क्या शाहाना तर्ज ज़िंदगी, ऐशो इशरत, बड़ी बड़ी कोठियाँ, जदीद सामान, अच्छे से अच्छा खाना पीना, और वो ये सब देख के जल गई थी। मेरे वालिदैन से जाने कहाँ गलती हो गई। मेरे लिए लड़के का इंतखाब करते उन्होंने ये क्यों ना देखा कि मेरा शौहर चार बहनों का इकलौता भाई तो बेवा माँ का वाहिद सहारा है। यूँ अगर देखा जाए तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में भी सुकून ही सुकून है। कोई बेसकूनी है तो सिर्फ ससुराली रिश्तों में मौजूद मुकाबलेबाजी की। और ऐसे में अगर आप परदेश में रहते हो तो घुटन जैसे और भी बढ़ने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब ही तो उस रोज इस्लामाबाद में आप के घर से वापसी पर उसे अचानक ही गाड़ी का इंतजार बच्चे कुछ देर और शाहाना जाने की जिंदगी पे रश्क आया तो आंखें भर आई, पार्क आ गई और अपनी पुरानी सहेली का नंबर मिला बैठी थी। और छूटते ही उसने अपने दिल का सारा गुबार कह डाला था। बातें करते करते 1.5 घंटा गुजर गया। उसे तो एहसास भी ना हुआ। ऐसे इंजीनियर की बीवी होने का कोई फायदा नहीं जो बेवा माँ का इकलौता बेटा और 4 अदद बहनों का इकलौता भाई हो। जरा बहनों को तो देखो, एक पेशावर, एक मुल्तान, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर में मुकीम है। मेरी ससुराल तो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। मेरे मियाँ जी हवाई जहाज़ में सफ़र कराएं तो कोई बात भी बने। मैंने तो शुरू में बड़ा वावेला मचाया, हंगामा खड़ा किया, ऐसे ऐसे ड्रामे किए कि हुकूमत पाकिस्तान को मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहिए। 1000 बार बहाने घड़े कि सड़कों की धूल फांकने से मेरा जी मतलाने लगा है। कई दफ़ा ट्रेन में बैठे उल्टियाँ भी की, मगर वो जिब्रान मेरे शोहरे नामदार ही क्या जो अपने फैसले पे नज़रसानी करे। उन्हें तो जैसे मेरी नासाजियत तिप की आदत सी हो गई थी। और फिर 4 बहनों के 2 जवान बच्चे भी हैं। जिब्रान ठहरे बुढ़ापे की औलाद। लेकिन क्या कहा जाए, मेरी जवानी तो उन्होंने गर्दे सफ़र कर दी ना। कहने को तो हम दुबई में बैठे दरहम कमा रहे हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि हम दोनों सास बहू दोनों हाथों से दरहम लुटा रहे हैं। मेरी सास यानी बुढ़िया अपने तमाम नवासे नवासियों के लिए अलग अलग तहाइफ खरीदती हैं और चंदा मामू दूर दराज ममालिक के दौरों पे जब भी जाते हैं बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स से अपने लाडलों के लिए इम्पोर्टेड परफ्यूम्स की बोतलें उठा लाते हैं। शीशियाँ भी नहीं, बोतलें। मैं भी ट्रैफिक पुलिस वालों की नज़र रखती हूँ बुढ़िया की मशकूक हरकतों सकनात पर। हुस्न इत्तफाक से मेरी 2-3 सहेलियों ने मेरी सासू माँ को चंद मखसूस दुकानों से शॉपिंग करते देख लिया। बस फिर क्या था, मुखबरी होते ही मैंने उन दुकानों के सेल्स गर्ल से दोस्तियां कर डाली। पाकिस्तान जाने से पहले तो
ख़ास तौर पे मैं उन दुकानों का बिला नागा चक्कर लगाती और सेल्स गर्ल्स मुझे अम्मा जी की ख़रीदारी की लिस्ट थमा देती और फिर मैं बदले की आग में अपनी दोनों बहनों और बाजी तसव्वुर की 6 बेटियों के लिए अपनी सासू माँ से भी दुगनी शॉपिंग करती। मुझे शक था कि मेरी सास साहिबा चहलकदमी के बहाने शॉपिंग पे जाती हैं और वापसी पे अपनी किसी न किसी दोस्त के घर सामान ड्रॉप कर जाती हैं। दर्जन भर तो उन्होंने सहेलियां बना रखी थी, कोई इंडियन थी, कोई बंगालन, कोई श्रीलंकन, पूरे जनूबी एशिया से ताल्लुकात इस्तवार कर रखे थे। अपने अब्बू जी और बहनोइयों के लिए तो मैं सोने की घड़ियां खरीदती या सोने की चेन लॉकेट वगैरह। इसके अलावा भी मुझे अपने मियाँ जान की जेब साफ करने की ऐसी ऐसी बाकमाल टिप्स आती थी कि अगर आज किताब लिखूं तो बिला मुबालगा आज ही हॉट केक की तरह हाथों हाथ बिक जाए। अभी हम इस्लामाबाद से मुल्तान की तरफ जा रहे हैं ना, रास्ते में ज़रा देर को ब्रेक लगी है ताकि कार इंजन भी ठंडा हो जाए और सामने वाक़े चिल्ड्रन पार्क में बच्चे भी खेल कूद लें। अम्मा जी भी कमर सीधी करने के बहाने वो दूर गार्डन के जंगले को थामे खड़ी हैं। हम लोग परसों दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद पहुंचे थे बड़ी नंद के यहाँ और आज ही हम लोग दोपहर 4 बजे मुल्तान के लिए रवाना भी हो लिए। बड़ी नंद यानी आपी को अपने घर में हंसता बसता खुशबाश देख के मुझे गशी के दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन झूठ मूठ कह देती हूँ कि सफ़र करने के बायस तबीयत ख़राब है, चक्कर आ रहे हैं। आपी का लाइफस्टाइल देखकर तो मुझे इतना शदीद डिप्रेशन हो जाता है कि अल्लाह से भी शिकवा कना होने लगती हूँ कि आपने ज़माने भर की खुशियाँ इन्हीं के हैंड बैग में ठोंस दी। मुझ गरीब के बगली बटवे में भी खुशी के 2-4 सिक्के डाल देते, आपके ख़जाने में क्या कमी आ जाती। आपी का ससुराल कितना मुख्तसर सा है, काबिले रश्क। सास ससुर से फारिग है, इकलौती नंद और छोटा देवर नाराज़ है। पीछे बचा एक जेठ तो उसकी फैमिली से भी ईद पर ही हेलो हाय होती है। और एक ये जिब्रान है, 4 बहनों का इकलौता भाई, अम्मा जी का इकलौता लाडला बेटा जिब्रान। इस्लामाबाद में तो अब के बरस एक वॉशरूम मुकम्मल तौर पर मेरे तसल्लुत में रहा। अपने और बच्चों के कपड़े मैं ही धोती रही। खूब फराख दिली से आपी का वॉशिंग पाउडर और नील की डब्बियाँ इस्तेमाल की। मेरा ज़्यादा वक्त वॉशरूम में सर्फ के बुलबुलों से खेलते गुजरा। पानी के वो दरिया बहाए के रावी किनारे बैठी होती तो सैलाब के कई रेले कई गाँव को मुतअद्दिद बार ज़ेरे आब ला चुके होते। बड़े बहनोई साहब को सीडीए वालों से वीआईपी टैंकर मंगवाना पड़ा और पूरे 5000 लगे। वॉशरूम से निकलती तो मैं आयरन स्टैंड के आगे पोजीशन संभाल लेती। घरेलू बरकी आलात में सबसे ज़्यादा बिजली इस्त्री ही तो इस्तेमाल करती है। मैं भी छोटा बड़ा हर कपड़ा इस्त्री करके रख लेती। ये बात मेरे अब्बा जी ने मुझे उस वक्त बताई थी जब मैं तीसरी जमात में थी। अब्बा जी उन दिनों मस्कत में टेक्नीशियन थे और 15 दिन की छुट्टियों में लाहौर आए हुए थे। अपनी अम्मी के घर तो मैं नहायत मोहतात रहती हूँ और कपड़े तो हमने कभी इस्त्री नहीं किए। जब कपड़े हल्के हल्के नम होते हैं तो हम रात भर के लिए तकियों, गद्दों और कुशन्स के नीचे रख देते हैं। सुबह तक काफ़ी सलवटें निकल जाती हैं। आपी की एक बात मेरी समझ से बालातर है। अल्लाह जाने कि वो कंजूस हैं जो काम वाली मासी नहीं लगवाती या फिर मेरे आने की खबर पाते ही अपनी काम वाली को छुट्टी दे देती हैं। हाय, अपनी अम्मी के घर तो मैंने कभी एक तिनका इधर से उधर ना किया और शादी के बाद भी अपनी उसी रविश को बरकरार रखे हुए हूँ। एक तिनका नहीं तोड़ती। अलबत्ता दिल तोड़ना, मुंह तोड़ना, रिश्ते तोड़ना, बर्तन तोड़ना, टेलीविज़न पे नित नए सोप्स देखते रोटियां तोड़ना मुझे खूब आता है। इस बार आपी ने बालों की फ्रेश कटिंग नहीं करवाई हुई थी और ये देखकर मुझे रूहानी मुसर्रत हासिल हुई। जिस दिन से आपी ने खूबसूरत हेयर कटिंग करवाई थी मैं अंगारों पे लौट रही थी। बुरा हो मेरी 4 फुट की चोटी का जिस पे जिब्रान फरीफ्ता है और मेरी दिन रात जिद करने के बावजूद मुझे बाल नहीं कटवाने देते। मैं भी चुपके चुपके रोज़ाना बीच बीच में से अपने बाल थोड़े थोड़े काटती रहती हूँ ताकि बेतरतीबी से बिखरी आवारा लटे देखकर जिब्रान खुद ही मुझे हेयर कटिंग की इजाज़त दे दें। अलमिया तो ये है कि मेरी बाजी तसव्वुर के मियाँ भी बड़े खड़ूस हैं। वो भी बाजी की चोटी कटवाने नहीं देते और मैं हर चीज़ में आपी का मुकाबला बाजी तसव्वुर से करती हूँ। बाजी तसव्वुर के शोहर की मर्द हजरात के बारे में राय है कि मुझ नहीं तो कुछ नहीं,
جبکہ خواتین کے لیے ان کا خیال ہے کہ پونچھ یعنی چوٹی نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ ہی کی ایک بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ جب تک وہ صبح یونیورسٹی روانہ نہ ہو جاتی میں بھی سو کے نہیں اٹھتی، جھوٹ موٹ سونے کی ایکٹنگ کرتی رہتی، آنکھیں اگرچہ میری بند ہوتی لیکن کان تو کھلے رکھتی۔ وہاں وہ سب گھر والوں کو اللہ حافظ کہتی اور یہاں میں صبح بخیر کہتے ہوئے پلنگ چھوڑ دیتی۔ اسی طرح جب اس کا واپسی کا ٹائم ہوتا تو میں واش روم میں غسل کے بہانے اور کپڑے دھونے کے بہانے گھس جاتی۔ آپ کے واش روم میں سجے امپورٹڈ صابن، فیس واش، شیمپو، کنڈیشنرز اور باتھ آئل وغیرہ سے خوب کھیلتی۔ جب باہر سے اس کی آوازیں آنا بند ہو جاتی اور مجھے یقین ہو جاتا کہ وہ کپڑے بدل کے کھانا وغیرہ کھا کے سو گئی تو میں خوشبوؤں میں نہائی باتھ روم سے برآمد ہوتی۔ اس لڑکی کے اسٹائلش بوتیک کے جوڑے دیکھنے کی مجھ میں طاقت نہ تھی اور اب تو وہ خود فیشن ڈیزائننگ میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ نہ جانے یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی ہے یا فیشن شو میں کیٹ واک کرنے۔ پھر اس بار تو میں نے اس کے گرین کانٹیکٹ لینزز کی تعریف بھی سن رکھی تھی۔ میں تو جتنی دیر اسلام آباد میں رہی اس کی طرف نظر نہ ڈالی، بس پہلی بار سلام دعا کرتے ہوئے میری نگاہیں غلط اس کی گہری آنکھوں کے سبز پانیوں میں ڈوب گئیں۔ اماں جی دبئی سے آپی اور اس کے بچوں کے لیے بہت اچھے اچھے اور مہنگے مہنگے تحائف لائی تھی۔ پیسوں تو جبران ہی کے تھے نا، اس لیے میں نے پکا تہیا کر رکھا تھا کہ نند کے گھر میں ملکہ وکٹوریہ بن کے رہوں گی اور خوب خدمتیں کراؤں گی۔ باجی تصور نے جہاں مجھے دیگر ہدایات دی تھی وہاں یہ بھی ایک سبق پڑھایا تھا کہ خدمت کروانے کے ساتھ ساتھ نند کا نقصان کرانا نہ بھولنا، ورنہ مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوں گے۔ مثلا سارے کمروں کے پنکھے اور اے سی فل سپیڈ پہ کر کے خود باہر نکل جانا، پورے گھر کی بتیاں آن چھوڑ دینا، پانی کے نل تھوڑے کھلے رکھنا، کپڑے استری کر لینے کے بعد بھی استری کا پلگ نہ نکالنا، ٹی وی خواہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو آواز بند کر کے آن چھوڑ دینا، بلا ضرورت ڈھیروں برتن گندے کر کے کچن کا سنک ہمہ وقت گندے برتنوں سے آباد رکھنا، جالی کا دروازہ پورا کھول کے دیر تک باہر پورچ یا صحن میں جھانکنا تاکہ مکھیاں، مچھر، چھپکلیاں فوج در فوج اندر داخل ہو جائیں، پھر ٹھا کر کے دروازہ بند کرنا، جس کے نتیجے میں گلاس وول کے شیشے چٹکنے کی آواز سے تو میرا رواں سرشاری کے عالم میں جھومنے لگتا۔ میں خود سب لوگوں سے آنکھ بچا کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کچن کی نچلی شیلف میں رکھے اسٹیل کے برتن پکڑاتی اور انہیں ڈرائنگ روم میں چھوڑ آتی تاکہ وہ آپی کے قیمتی ساگوان کے فرنیچر پر آثار قدیمہ کے ماہرین کی طرح خوب کھدائیاں کریں۔ علاوہ ازیں میں نے اپنے ہاتھوں سے صوفے پر پیپسی اور کوک کا چھڑکاؤ کیا۔ بچوں کی پھپھو جانی نے ان کے لیے سنیکس، چپس اور جوسز وغیرہ کے ڈھیر پیکٹ منگوا رکھے تھے۔ پہلے دن تو میں نے نخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فوڈ پروڈکٹ کو یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ ریڈ چلی فلیور ہے اور ایک دوسرے فلیور کا پیکٹ بچوں کو کھول دیا، لیکن آپی کی بیٹی تو پیکٹ تھامے فلفور کچن کی طرف پلٹ گئی، مجھے یہ کہنے کی مہلت ہی نہ دی کہ چلو خیر ہے یہ پیکٹ میں کھا لیتی ہوں۔ اس وقت میرا دل کتنا چاہ رہا تھا چٹپٹا مرچیلا چٹخارا کھانے کو، لیکن جب دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہو تو ایسے میں جی کا جلانا کیا، سرخ مرچ کی طرح۔ یہ آپی کی بیٹی تو پچھلے برس سے بھی زیادہ پھرتیاں دکھا رہی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے جب اس نے مجھ سے پہلے ہاف بازو پہن لیے تھے تو میں نے زہر خند لہجے میں کہا تھا کہ مجھے تو ہاف بازو زہر لگتے ہیں۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اپنی ساری قمیضوں کے بازو ہاف کر لیے تھے۔ پھر یہ اپنی بیمار نانی کا حال پوچھنے آئی تو میرے کہنے کے باعث فل بازو پہنے ہوئے تھے، جبکہ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے پہلے سے فیشن اپنا لیا تھا اور اپنے تمام بازو ہاف کر لیے ہوئے تھے۔ تم کیسے پہن لیتی ہو فل بازو؟ مجھے تو تمہیں دیکھ کے ہی گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے زہر بجھا ایک تیر پھینکا تو آگے سے اٹلا کے بولی، بھائی ہم تو ہر لمحہ نئی آن نئی شان سے جیتے ہیں۔ مجھے ترکی بترکی جواب دیے وہ بغیر کومے فل سٹاپ کے ہنستی ہی چلی گئی۔ اس دن سے میں ششو پنج میں مبتلا ہوں کہ آخر وہ لڑکی چاہتی کیا ہے اور اتنی تیز کیسے ہے کہ میرے منہ پہ ہی طنز کا چھتر مارا تھا۔ اب بھی دیکھ لو، میرا انکار سنتے ہی وہ پیر پٹکتی باورچی خانے میں گھس گئی۔ ہائے ہائے، ظلم و ستم کا ایک اور قصہ گوشے گزار کروں۔
میری چھوٹی نند کوئی مہینہ بھر پہلے عمرہ کر کے آئی. اس نے آپی کو جہاں دیگر تحائف بھیجے ہوں گے وہیں منرل واٹر کی منی سی خالی بوتل آب زمزم سے بھر کے بھجوائی، جو آپی نے بڑی عقیدت و احترام سے فریج کے دروازے میں سجائی ہوئی تھی. میری بچی کو پیاس لگی. میں چونکہ بڑی گہری نظر ان کی فریج پہ رکھتی تھی اور پہلے سے ہی تحقیق کر چکی تھی اور میری تمام تشویش بھی دور ہو چکی تھی، اس لیے اپنی بچی کو ہی فریج سے پانی لانے کا کہا. سوئے اتفاق کہ آپی کی بیٹی جو کچن میں چائے بنا رہی تھی دودھ کا جگ لینے آدم کی. میری بچی کو وہ ننھی سی بوتل بھا گئی اور وہ بوتل منہ سے لگائے پانی پینے کی ضد کرنے لگی. پہلے تو آپی کی بیٹی صاحبہ مجھے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے میری بچی کو پچکارتی رہی کہ دوسری بوتل سے پانی پی لو، حتیٰ کہ میرے دیدے پھاڑ پھاڑ کے گھورنے پر بھی آپی کی بیٹی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی. بالآخر میری گڑیا جیت گئی اور آپی کی گڑیا ہار گئی. رافع مامی، آپ خود احتیاط سے بچی کو آب زمزم پلائیے گا، یہ کہیں گرا نہ دے ورنہ بے ادبی ہوگی. صبر اور جبر کا کڑوا گھن بھرتے ہوئے مجھے نصیحت کی گئی. میری 3 سالہ گڑیا رانی جب آب زمزم کی بوتل اٹھائے میری طرف دوڑی چلی آ رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میراتھن ریس میں اول آنے کی ٹرافی اٹھائے اپنی ماں کی طرف جوش مسرت سے لپک کے آ رہی ہو. میں نے دائیں ابرو اٹھا کے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ آپی کی شکست خوردہ بیٹی کی جانب دیکھا جو بظاہر لا تعلق سی کچن کے دروازے کی طرف جا رہی تھی. میں نے بھی بچی کو زبردستی آدھی بوتل آب زمزم کی پلائی اور خود بھی چند گھونٹ بھرے. بوتل کا چوتھا حصہ اہل خانہ کے لیے رکھ چھوڑا. اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ آب زمزم کے قدردانوں اور عقیدت مندوں کے لیے ایک گھونٹ بھی نہ چھوڑتی اور آنکھ بچا کے نل کا پانی بوتل میں بھر کے فریج میں رکھ دیتی تو میری پیاسی روح سیراب ہو جاتی. لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. یوں آج واپسی تھی. میں نے صبح سویرے فریج کا نچلا سبزیوں والا خانہ پھرول کے دیکھا تھا. بھنڈیوں اور کدوؤں کے علاوہ ایک شاپر میں بڑے بڑے تازہ نرم اور رسیلے لیموں بندھے پڑے تھے. روانگی سے 4 گھنٹے قبل ہی میں نے سکنجبین بنا لی. چینی بھی میں نے خوب دبا کے ڈالی کیونکہ مجھے امی سے اطلاع ملی تھی کہ اس سال پاکستان بھر میں چینی کی نہ صرف قلت رہی بلکہ اس کے نرخ آسمان سے باتیں کرتے رہے. چینی مافیا نے تو عوام کی ناک میں دم کر رکھا ہے. اس لیے تو آپی کے گھر میں نے چینی برتنے میں وہ سخاوت برتی کہ گویا حاتم طائی کے تمام تاریخی ریکارڈ توڑ ڈالے. یہ 4 بڑے بڑے گلاس تو میں نے ایک ہی بار میں گھٹاگھٹ پی لیے. پھر میں نے کوکا کولا کی 1.5 لیٹر والی بوتل خالی کر کے اس میں اپنے لیے مزید سکنجبین بنائی تاکہ دوران سفر میرے کام آ سکے، ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہو اور میری سکن فریش اور رنگت کھلی کھلی رہے. یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ کوکنگ بیکنگ کی دلدادہ میری آپی صاحبہ کے کچن میں تمام مشرقی اور مغربی مسالہ جات کا خاصا سٹاک ہمہ وقت موجود رہتا ہے اور آج تو ان کا ارادہ بریانی بنانے کا تھا. دراصل میں ایک دن پہلے ہی میزبان کو رسماً کہہ دیتی ہوں کہ اگلے دن کا کھانا ہلکا ہی رکھیں، تکلف نہ کریں، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کل میزبان کیا بنا رہا ہے. اسی طرح کہنے پہ آپی نے مجھے لاڈ کرتے ہوئے اطلاع دی تھی کہ ان کا نیک ارادہ بریانی بنانے کا ہے. میں خوش ہو گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ چلی چپس کے پیکٹ پہ ناک بھون چڑھانے کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی. نہ چپس ملیں گے نہ بریانی. اللہ جانے آپی نے مائنڈ کیا تھا یا پھر از راہ احتیاط بریانی بنانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا. دوپہر کے 12:30 بجے جب میری ستواں ناک کیوڑے اور زعفران کی خوشبو سے محروم رہی تو میں نے دل پہ بھاری سل رکھی اور کچن میں آ گئی. سفید چاول اور پیلی مسور کی دال مجھے منہ چڑھا رہے تھے. آپی، میں تو آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ تھوڑے سے آلو کے چپس بھی فرائی کر لیجیے گا، مجھے بریانی کے ساتھ چپس بہت پسند ہے. لیکن آپ نے تو... میں نے آپی کو شرمندہ کرنا چاہا لیکن آپی نے میری بات کاٹ دی. صحت کے لیے ہاٹ اور اسپائسی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. لو بتاؤ. میرے الفاظ منہ پہ دے مارے. میرا دل کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگا. آج صبح کا ناشتہ بھی مجھ سے پوچھ کر نہیں بنایا گیا، سو میں نے دودھ کے مگ میں 4 بڑے چمچے شہد گھول کے حلق میں انڈیلا. جو مجھے خبر ہوتی کہ آج بریانی نہیں بنے گی تو میں جبران کے پرانے دوستوں کی بیویوں کو اپنی پاکستان یعنی اسلام آباد آمد کی اطلاع ہی دے دیتی. دبئی جانے سے قبل جبران یہی ملازمت کرتے تھے نا. اگر وہ سب باری باری ہمیں ایک ٹائم کے کھانے پر
یا چائے پہ ہی مدعو کر لیتے تو گزر اوقات اچھی ہو جاتی۔ میں نے فن اداکاری کے جوہر دکھاتے ہوئے سر چکرانے کی وہ ایکٹنگ کی کہ جبران بیچارے گھبرا گئے۔ پھر بھی ہوائی جہاز کی ٹکٹ نہ لیے، البتہ نئے ماڈل کی سزوکی بک کرا لی۔ مہمانوں سے زیادہ تو میزبانوں کو گاڑی کے آنے یعنی ہمارے جانے کا انتظار تھا۔ تمام اہل خانہ کی نظریں بار بار وال کلاک کی سمت اٹھتی اور پھر یاسیت کے عالم میں 8:20 کی سوئیوں کی طرح چہرے پر لٹک جاتی۔ میں ٹی وی لاؤنج میں مورچہ سنبھالے ایک ایک کو تاڑ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں پہ آئل پروف اولے کا مساج کر رہی تھی جو میں نے پچھلے سال آپی کی بیٹی کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دیکھا تھا۔ نہ جانے اس بار اس نے اپنے لوشن، کریمیں، پرفیومز وغیرہ کہاں کہاں چھپا کے رکھے تھے۔ پچھلے سال میرے جانے کے بعد وہ سوچتی رہ گئی ہوگی کہ تابندہ مامی لوشن، کریمیں، شیمپو، پرفیومز لگاتی ہیں یا پیتی ہیں۔ آپی کی بیٹی ہاتھوں کے پیالے میں اپنا بالشت بھر چہرہ ٹکائے شدت سے ہمیں الوداع کہنے کی منتظر تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھیوں سے خالی تھیں۔ ہیں پچھلے برس اس کی لائٹ ویٹ سونے کی انگوٹھیاں دیکھ کر تو میں نے اپنی بھاری سونے کی انگوٹھی جس پہ سورج مکھی کا بڑا سا پھول بنا ہوا تھا اور جو مجھے باجی تصور نے میرا بیٹا ہونے کی خوشی میں گفٹ کی تھی، دبئی پہنچتے ہی تڑوا کر 3 انگوٹھیاں بنوائی تھی اور اس بی بنو نے اب کے برس وہ بھی نہیں پہن رکھی۔ میں نے جھٹ بٹ اپنی فنگر رنگز اتاری اور ہینڈ بیگ کی بیرونی پاکٹ میں ٹھونس دی۔ ہائے، باجی تصور نے پچھلے سال درست پیشین گوئی کی تھی کہ اب ہیوی رنگز ان ہو رہی ہیں، تو میں نے نقل کرنے سے پہلے اپنی عقل کو کیوں نہ جھنجھوڑ کے جگایا۔ میری خوشمگی نگاہیں آپی کی بیٹی پہ ٹک سی گئی تھی جو اپنی نقلی سبز آنکھوں پہ سجی پلکوں کی لمبی جھالر تتلی کے پروں کی طرح اوپر نیچے کر رہی تھی۔ نہ جانے کس جنگلی بلی سے باکسنگ کر کے اس کی آنکھیں نکال کر اپنی آنکھوں میں اس نے فٹ کر لی تھی۔ آپی کی نور العین۔ شادی سے قبل مجھے جبران اور ان کے گھر والے للو نمبر 1 لگتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جبران جیسے بھولو کو اغوا کرنا تو چندہ مشکل نہیں، اور اماں جی کو تو میں وہ تگنی کا ناچنا چاہوں گی کہ خود بخود بیٹے کا آنگن چھوڑ ہمیشہ کے لیے اپنی کسی بیٹی کے پاس فرار ہو جائیں گی، اور پھر میں اپنے پیارے پیا کے سنگ پوری کائنات میں پنکھ لگا کے اڑوں گی، اپنے شوہر کی ساری دولت پہ عیش کروں گی، کسی ملکہ کی طرح اپنا سرے محل ہوگا، میری بہنیں میری وزیریں اور نندیں میری کنیزیں ہوں گی۔ مگر واہری قسمت، یہ لوگ تو بڑے ہی دوگلے اور منافق نکلے ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ کہ مصداق۔ یہ لوگ باہر سے جتنے سادہ نظر آتے تھے اندر سے اتنے بے وقوف نہیں نکلے۔ اب ہمارا ٹرانسفر بحرین ہو گیا ہے۔ صد شکر کہ دبئی کی طرح بحرین میں جبران کا کوئی کزن نہیں رہتا۔ بڑی حکمت عملی سے میں نے جبران کو اپنے کزن کی فیملی سے لگائی بجھائی کر کے چھڑایا تھا۔ میں نے شکرانے کے کتنے ہی نوافل ادا کیے تھے، اور تو اور میں نے شکرانے کے طور پر داتا دربار میں مکھانے اور شکر پارے بانٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو، میاں کو، میرے امی ابو کو، باجی تصور اور اس کی بچیوں کو تمام ایسی پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ بس ایک ارمان کلبلاتا رہتا ہے میرے من میں، ایک عجیب سی ہوک اٹھتی ہے کلیجے میں کہ مجھ سے ویسا لذیذ کھانا کیوں نہیں بنتا جیسی میری چاروں نندیں بناتی ہیں۔ ان کے آگے تو گھاس بھی رکھ دو تو ایسے پکائیں گی کہ گوشت کی خوشبو اور ذائقہ آئے گا۔ میں ان کے سرہانے کھڑی پوری توجہ سے انہیں کھانا پکاتے دیکھتی ہوں، ساتھ ساتھ کاپی پہ نوٹ بھی کرتی جاتی ہوں، لیکن پھر بھی ویسا نہیں بنتا۔ میرا خیال ہے کہ ہاتھ کا فرق ہوتا ہے۔ بات آگے بھی جاری رہتی شاید کہ اچانک ہی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ تابندہ کے موبائل میں بیلنس شاید ختم ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کسی دیرینہ دوست سے دکھ سکھ شیئر کر رہی تھی۔ بینچ پہ بیٹھی ایک بزرگ خاتون 1.5 گھنٹے سے اس کی گفتگو شنید سن رہی تھی۔ نہیں بیٹی، یہ ہاتھ کا فرق نہیں، یہ نیت کا فرق ہوتا ہے۔ بدنیت عورت کے ہاتھ میں کبھی ذائقہ نہیں آتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی نیک نیت عورت برسوں بعد بھی کچن کا رخ کرے اور عجلت میں تھوڑے بہت مسالوں کے ساتھ بھی کھانا بنائے تو اس کھانے میں یقیناً لذت ہوگی۔ بزرگ اجنبی خاتون بالآخر بول پڑی،
تابندہ نے چہرے کے زاویے آڑے ترچھے کر کے حقارت سے ان کی طرف دیکھا اور تکبر سے قدم اٹھاتی کار کی جانب بڑھ گئی جہاں روانگی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دل ہی دل میں اس نے اس پاس بیٹھی خاتون کی بیہودہ بات پر اسے صلواتیں بھی سنائی تھی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی۔ اللہ کرے تجھے بھی ہو بہو تیرے جیسی بہو ملے، آمین۔ پھر تجھے پتا چلے کہ یہ دنیا کس بھاؤ بکتی ہے۔ بزرگ عورت نے افسردگی سے آہ بھری اور اپنی پوتی کے کرتے پہ دوبارہ کڑھائی کرنے میں مصروف ہو گئی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا اب جس طرف جا رہی ہے، کسی کو ہدایت کی بات بھی کہو تو شاید وہ پلٹ کر اپنے کیے پہ غور نہیں کرے گا، جیسے کہ یہ لڑکی جو ابھی اسلام آباد کے اس پارک میں ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود کس قدر کم ظرف، لالچی اور کمینگی کی حد تک بے حس ہے۔ دنیا ایسے ہی لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ملتا، ملتے ہیں تو مزید آگ لگانے والے ہی۔